دنیا میں ویسے تو بہت سی نعمتیں ہیں، مگر ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی، ابدی اور سرمدی نعمت خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ قرآن میں کوئی بھی حکم خلاف فطرت نہیں ہے، اسی لیے حکم دیا کہ سیرو فی الارض، کہ زمین میں گھومو پھرو۔ مگر یہ گھومنا پھرنا آوارہ گردگی کے لیے نہ ہو، بلکہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ گویا کہ گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا بے مقصد نہ ہو بلکہ با مقصد ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی مشینریاں ہیں، ایئر کنڈیشن بسز ہیں، ہر چیز میں گویا انسان کے حیران ہونے کا سامان ہے، اور انسان یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں، اور انسان کن کن چیزوں سے اپنے دل کو مانوس کیے ہوئے ہے۔ یہ لفٹ تقریباً 6 کلومیٹر دور جا کر ایک جزیرے سے ملاتی ہے۔ اس لفٹ کی اونچائی 70 سے 420 میٹر تک اونچی ہے۔ زمین کو اونچائی سے دیکھنا اگرچہ بہت دلکش ہے مگر خطرناک بھی ہے، مگر سفروں میں خطرے کا لطف مزے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ خطرہ نہ اٹھاتے تو ان بلند پہاڑوں سے آنکھیں چار کیسے کرتے؟ خطرہ نہ اٹھاتے تو ان حسین وادیوں کا نظارہ کیسے کرتے؟ خطرہ نہ اٹھاتے تو ان فلک پوش عمارتوں سے ہم سری کیسے کرتے؟ اور اگر خطرہ نہ اٹھاتے تو اونچائی سے ان جہازوں کو اڑتا ہوا کیسے دیکھتے؟
یہ جو آپ کے سامنے ہے اسے کہتے ہیں دی بگ بدھا، گوتم بدھ کی ایک شبیہ ہے یہ، اسی کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں، مگر راستے میں کچھ کھانا ہو جائے۔ جہاں تک ہم نے بدھ مذہب کے بارے میں پڑھا ہے تو اس کی ابتدا تقریباً 2500 سال پہلے ہوتی ہے۔ گوتم بدھ ایک صوفی منش انسان تھا جو کہ اخلاقیات کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ اسے نبی بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔ وہ ایک فطرت سے قریب انسان تھا۔ گوتم بدھ ذاتی طور پر خدا کو مانتا تھا، روح کو مانتا تھا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے کے بارے میں بھی اس کا کانسیپٹ تھا۔ مگر جوں جوں وقت بڑھتا گیا، جیسے ہی وہ فوت ہوا اس کے بعد 3 دفعہ اس کے ماننے والوں نے مجلسیں طے کی اور مجلسیں قائم کی، اور یہ ہر مجلس 100 سال بعد قائم ہوتی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس مذہب میں بھی تبدیلیاں آتی گئی۔ یہ مذہب بنیادی طور پر اتنا لچک پسند مذہب ہے کہ جس بھی جگہ گیا وہاں کی رسوم اور روایات کو اس مذہب نے اپنے اندر سمو لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کی بہت سے کلچرز کے ساتھ ہم آہنگی ہے، چاہے چائنا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے کوریا ہو، جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں کے حساب سے ہی اس مذہب کو پائیں گے۔ ان کا عبادت کا طریقہ ہندوؤں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جیسے ہندو بہت سے دیوتا مانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بہت سے دیوتا مانتے ہیں، تو گویا کہ اس کا اپنا تشخص باقی نہیں رہا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس مذہب میں بہت زیادہ لچک ہے۔ ان کے ہاں جنگ کا الگ بت ہے جو جنگ میں ان کی مدد کرتا ہے، روح کے لحاظ سے ان کا الگ بت ہے، اسی طرح رزق کے لحاظ سے الگ ان کا دیوتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف لحاظ سے یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ عبرت کی نشانی یہی ہے کہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے خود ہی یہ لوگ جھکتے ہیں، خود ہی ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سامنے وہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے یہ خود ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ شاندار عمارتیں اور مختلف قسم کی زیب و آرائش ہوئی ہے عمارتوں میں۔ کہیں سونے کا کام ہے تو کہیں چاندی کا کام، کئی مورتیں کئی ٹن سونے کی بنی ہوئی ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر ہم تو یہاں تالاب میں تیرتی ہوئی مچھلیاں رنگ برنگی دیکھنے اور پرانے قسم کے پہاڑ دیکھنے اور ان خوبصورت عمارتوں کو دیکھنے اور ان حضرات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں ان ساری خرافات سے بچائے رکھا ہے، اور اللہ تا قیامت ہمیں ان خرافات سے بچائے رکھے۔ آمین۔ هي هكذا
یہ جس کی عبادت کر رہے ہیں ان کے سامنے ہے تین ٹان بت۔ اس کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے جو کہ اس کی علامت ہے کہ مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اور دوسرا ہاتھ اس کی گود میں کھلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت کی علامت سمجھا جاتا ہے گویا کہ یہ۔ اور یہ صرف اکیلا نہیں ہے، اس کے سائیڈوں پر 6 اور بھی بت نصب ہیں جو کہ اس کو بخور، موسیقی، مرہم اور اس طرح کی چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علامتی ہیں، خیالی ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں، اپنی سوچ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی چیز انسان اپنی ذہن کے اختراع سے کرتا ہے وہ دن بدن تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2500 سال سے اب تک نہ جانے کتنی تبدیلیاں اس مذہب میں ہو گئی، اور نہ صرف تبدیلیاں ہوئی بلکہ بہت سارے فرقے بھی بن گئے۔ جب یہاں اوپر آتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت وادیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، سمندر دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس وقت بہت ہی اچھی ہوائیں چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اور انتہائی پرکشش فضا میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا دین دیا، اور اتنے اعلیٰ اور افضل نبی دیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہیں اور ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ رکھے، توحید کے ساتھ زندہ رکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین۔ فأكون